سکون اور چین سے پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون اور چین سے، بعد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھاتی ہے ماں، بعد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھاتی ہے ماں، بعد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھاتی ہے ماں۔ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا مدنی خاکہ ایک سیگمنٹ ہے، لیکن بات یہی ہے کہ ماں ایک ہی بار ملتی ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کی ماں حیات ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی دعائیں ساتھ ہوں تو طوفان ٹل جایا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے، رب سے کلام کرتے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گئے تو ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اب سنبھل کے بات کرنا۔ عرض کیا کہ مولا یہ بات پہلے تو کبھی نہیں کہی گئی، میں پہلے بھی کوہ طور پر آتا رہا اور مجھ سے یہ کبھی نہیں کہا گیا۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ پہلے تیرے پیچھے تیری ماں تھی جو دعائیں کرتی تھی، اب تیری ماں نہیں ہے اور تیرے پیچھے دعا کرنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی سے یہ کہا گیا کہ اب سنبھل کے بات کرنا کیونکہ ماں کی دعائیں ساتھ رہیں۔ اے وہ بچوں جن کی ماں حیات ہے، اپنی ماں کی قدر کیجئے، اپنی ماں کی دعائیں لیجئے، اور ماں باپ راضی تو رب راضی۔ والدین ایسی نعمت ہے، صرف ماں نہیں والد کی بھی عزت کرنی چاہیے، ان کی بھی تعظیم کریں۔ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں مگر آج بھی انہیں اپنی ماں یاد آ رہی ہے۔ اے نوجوانوں جو مجھے سن رہے ہیں، خوب خدمت کیجئے اپنی ماں کی، خوب دعائیں لیجئے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا حضور کوئی 100 بار دیکھے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے، پاک ہے، کوئی 100 بار گویا دیکھے اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ماں باپ حیات ہیں تو ان کی دعائیں لیجئے، ان کی برکتیں لیجئے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے یہ ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے۔ کون ہے جو ہم رات دیر تک گھر نہ جائیں تو جاگتی ہے؟ کون ہے کہ جب تک ہم نہ کھائیں تو وہ بھوکی رہتی ہے؟ کون ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں تو وہ تڑپ جاتی ہے؟ یہ ماں ہی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو اپنے نوالے کم کر کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ والد کے بھی کم احسان نہیں ہم پر، انگلی پکڑ کر چلایا اس نے،
ڈبل ڈبل نوکریاں کی کہ میرے بچے خوشحال ہو جائیں. آج وہ بوڑھا ہو گیا اور بچے اسی والد سے الجھتے ہیں. کبھی اپنے ماں باپ سے جن کے والدین حیات ہیں نا, پوچھو ان سے جن کے ماں باپ نہیں. میرے بچوں, میرے بھائیوں, جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے, دعائیں لے لیجئے. جب یہ چلے جائیں گے تو بہت یاد آئیں گے. ہمارے نگران شورا کئی مواقع پر والدین کے آداب پر ہماری تربیت کرتے ہیں. ایک بہت خوبصورت مدنی گلدستہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, آئیے دیکھیے. اپنے والدین کی قدر کیجئے. اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنایا. کم و بیش 9 ماہ وہ ہمیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. پھر جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کب تک روتے ہی رہتے ہیں. ہماری لینگویج بھی عجیب و غریب ہوتی ہے. دنیا میں جو بچہ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کشش عطا کی ہوتی ہے اس ماں میں, اور اسی آپس کا محبت کا تعلق قائم کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کیسی زبان بولیں, ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے. نہ جانے کتنے ایسے گھر ہوں گے جس میں واقعی ماں ہوتی ہوگی, اور نہ جانے کتنے ایسے گھر ہوتے ہوں گے جس میں ماں نوکرانی بنی رہتی ہوگی. میں اس اولاد کی بات کر رہا ہوں. جب تم چھوٹے تھے, تم نہیں چل سکتے تھے, تم نہیں بول سکتے تھے, تم نہیں اٹھ سکتے تھے, تم کام کاج نہیں کر سکتے تھے, تو تمہاری ماں دوڑے دوڑے تمہارے لیے دودھ لاتی تھی, تمہارے لیے فیڈر لاتی تھی, تمہاری غذا کے مطابق جس سے تم ہضم کر سکو. تمہیں تمہاری ماں کھانا کھلاتی تھی تمہارے مطلب کا. اگر کچھ مرچی مسالہ تیز ہو جائے تو خود اٹھ کر دھو کر تمہیں آلو یا بوٹی کھلایا جایا کرتی تھی. تمہیں پیاس لگتی تھی تو تمہیں پانی پلاتی تھی. آج جب تم چلنے والے بن گئے, اٹھنے والے بن گئے, بولنے والے بن گئے, تو کیا بات ہے کہ آپ ٹیبل پر ٹانگیں لمبی کر کے کہتے ہو ماں ذرا پانی پلانا. کیا آج بھی آپ کی ماں کو بیٹھ کر پانی پینے کی راحت نصیب نہیں ہوگی؟ ماں بھوک لگی ہے ذرا دسترخوان لگانا. کیا آج بھی آپ کی ماں کو بیٹھ کر بچھا ہوا دسترخوان اور لگی ہوئی پلیٹیں اور اٹھے ہوئے برتن اور نکلا ہوا کھانا پلیٹ میں نہیں ملے گا؟ کیا زندگی اس کی اسی طرح آپ کے لیے چاول سالن نکالتے نکالتے نکل جائے گی؟ کیا اولاد کا یہ کام نہیں ہے؟ کیا یہ اولاد نہیں ہو سکتی کہ ماں اپنی جگہ بیٹھی ہو؟ ماں بیٹھتی کیا ہے؟ میں تو اب سمجھانے کے لیے, ماں کی عظمت دل میں بٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ماں کہاں بیٹھتی ہے بیچاری؟ اب لاکھ بولو نا, ماں پھر بھی نہیں بیٹھتی. لیکن یہ اولاد, آپ بولتے ہو کہ نہیں بولتے, اس پر سوچئے کہ آپ یہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے. جب ابا گھر میں آتے ہیں تو آپ اٹھ کر پانی پلاتے ہو. کبھی ماں کو اٹھ کر پانی پلایا ہے؟ ٹھیک ہے, باپ کو پلانا چاہیے, باپ کا مقام, باپ کا مرتبہ ہے. میرا موضوع والد ہے ہی نہیں اس وقت, میرا موضوع صرف ماں ہے کہ ہم نے ماں کو گویا کے گھر کی ملازمہ بنایا ہوا ہے. ہم سارے افسر ماں ملازمہ, ہم سارے افسر ماں نوکر. گھر میں منہ چڑھا ہوا ہے, سارا غصہ ماں پر نکال دیا. اٹھانے کے لیے جائے تو ماں باتیں سنے, کھلانے کے لیے جائے تو باتیں سنے, اتنی مشقتوں سے کھانا پکائے تو بھی باتیں سنے. اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی ماں اپنی بیٹی کی مسکراہٹ کو ترستی ہے. اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی ماں اپنے بیٹے کی شفقت و محبت اور رحم کو ترستی ہے. کبھی زندگی میں آپ کے 40 سال گزر گئے, کبھی ماں کو بولا ہے ماں تو نے میری بڑی خدمت کی ہے, ماں اب میری باری ہے؟ یہ جملہ بولا آپ نے؟ اعتراف کیا ہے ماں کی خدمت کا, ماں کے حسن سلوک کا, ماں کی قربانی کا کبھی اعتراف کیا ہے؟ باتیں سنائیے, کبھی اس کا دل خوش کیا؟ جھاڑا ہے کبھی محبت کی, تیز نظروں سے دیکھا ہے کبھی محبت کی نظر سے دیکھا؟ ارے اس کے نوالے لیے ہیں, کبھی اس کے منہ میں نوالا ڈالا ہے؟ جب آپ 2 3 4 سال کے تھے نا, ماں کے پاؤں دباتی تھی. بیٹی ہو چھوٹی یا بیٹا ہو چھوٹا, ماں پاؤں دباتی ہے. لیکن کبھی اس بیٹی نے ماں کے پاؤں دبائے ہوں گے؟ نا. ماں کو اس بات کا احساس دلاؤ کہ یہ ماں ہے. اس کو احساس دلائیے کہ آپ ہماری امی جان ہیں, آپ ہماری ماں ہیں, آپ ہمارے سر کا تاج ہیں, آپ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہیں, ہمیں آپ سے محبت ہے. ماں گھر کی ملازمہ نوکرانی نہیں ہو. آپ کی اولاد بڑی ہو گئی, آپ بیٹھو نا, ہمیں نا بچیاں خدمت کریں, بچے خدمت کریں, بٹھائیے اس کو ایک جگہ پر. پھر دیکھیے سکھ برسات کی طرح پر برسے گا انشاءاللہ. ارے ماں کی دعا نکلے گھر میں امن نہ ہو. جس گھر میں ماں کو سکھ ملے, ارے دکھ کا اس گھر میں کام کیا. 30 زمانہ شاید اولاد ماں اور باپ کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, ورنہ یہ اولڈ ہاؤس نہ بنتے, کم از کم مسلمانوں کے ملک میں تو نہ بنتے. شرم آنی چاہیے ایسے بیٹے کو. تو زندہ ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے, اور تیرے ماں باپ اولڈ ہاؤس کے اندر ایڑیا رگڑ رہے ہیں. ارے سالوں گزر جاتے تو ماں باپ کو دیکھتے نہیں ہو.
اور تمہارے ماں باپ تھے کہ تم ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو ان کو بے چین کر دیتے تھے. کہاں چلا گیا؟ کہیں باتھ روم میں گر نہ گیا ہو، کہیں گیلری میں چڑھ نہ گیا ہو، کہیں چھت پر چڑھ نہ گیا ہو، کہیں سڑک پر نکل نہ گیا ہو، کوئی اٹھا کر لے نہ گیا ہو. ارے کبھی دیکھا سوچا ماں باپ نے کتنی قلبی اذیتوں کے ساتھ تمہاری پرورش کی، اس لیے کہ اٹھا کر نکال کر باہر پھینک دو. تکلیف دیتے ماں باپ، یہی کہو گے نا، تکلیف دیتے، برداشت کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے. صبر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. مگر خدا کا واسطہ انہیں اولڈ ہاؤس میں داخل مت کرو. نوکری پر جانا ہوتا تھا، تم 9 ساڑھے 9 بجے اٹھ کر جب تیار ہو کر کمرے سے نکلتے تھے تو تمہاری ماں ٹفن تیار کر تمہارے ہاتھ پہ دے دیتی تھی. دوپہر کا کھانا، تمہیں دوپہر کا کھانا ہوتا تھا، صبح کا ناشتہ تیار، دوپہر کا کھانا تمہارے ہاتھوں میں. اور جب تم تھکے ہارے گھر پر آتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لیے دسترخوان بچھا کر تیار رکھتی تھی. آج یہ تمہارے ہاتھوں سے نیوالے کھانے کو ترستی ہوگی، اسے بھوک لگتی ہوگی تو یہ تمہیں نہیں پکار سکتی ہوگی. کیا جواب دو گے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو؟ کیا جواب دو گے؟ اپنے چند دنوں کی دنیاوی راحت کے لیے اپنی ماں کو تکلیف تو نہ دو. تم اپنی ماں کو جلا کر گھر میں کیا روشنی کر لو گے؟ یہ تو خود جل جل کر تمہیں روشن کرتی رہی. اتنے ارمانوں سے تمہاری شادی اس نے تھوڑی کی تھی کہ جیسے ہی تم بہو کو گھر میں لاؤ گے تو اس کے لیے باہر کا دروازہ کھل جائے گا. خیر آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، بات اس ہی پر موقف نہیں ہے. بس ماں کی قدر کریں، ماں کی عزت کریں، ماں کا احترام کریں. اور اگر کوئی ایسے مجھے سن رہے ہیں جن کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہوں، پلیز لے آئیے، کچھ سوچئے، کچھ غور کیجئے، آپس سے بچے مل کر مشورہ کریں. مشورہ بھی کیا کریں، بس اللہ جسے توفیق دے گا وہ لے آئے. ماں تیری کمی ہے، ماں تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے میں کار، ماں تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار، ماں تیری کمی ہے، ماں تیری کمی ہے، ماں تیری کمی ہے، ماں تیری کمی ہے. اے وہ خوش نصیبوں جن کی ماں ہے، اتنی خدمت کر لو، ایک دن نہ آئے کہ یہ کہنا پڑے کہ ماں تیری کمی ہے. ایسے بھی ہوں گے جن کی ماں باپ ان سے ناراض ہوں گے، ماں باپ سے لڑ کر رہتے ہوں گے، ماں باپ سے ملنے نہیں جاتے ہوں گے. ایسے بھی ہیں جنہوں نے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا. ارے جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا انہیں گھر سے نکال دیا، انہیں اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا. بیوی آ گئی ہے، ماں ہماری پرائیویسی متاثر ہوتی ہے، میں ساتھ نہیں رہ سکتا. آج 2 ماں باپ 10 بچوں کو پال کر بڑا کیا، وہ 10 بچے 2 ماں باپ کو نہیں سنبھالتے. آج کے اس فائنل میں اس سیگمنٹ کو داخل کرنے کی ایک نیت یہی تھی کہ وہ بچے جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، وہ بچے جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، جو ماں باپ سے دور ہیں، بیرون ملک میں بہت بڑی تعداد ہے اس وقت. کئی سال ہو گئے ماں کو نہیں دیکھا، کئی سال ہو گئے باپ کو نہیں دیکھا، ماں بوڑھی ہو گئی. مجھے کئی ایسے نوجوان ملتے ہیں بیرون ملک میں، کہتے ہیں ماں یاد کرتی ہے، میں جا نہیں سکتا، مجھے کاغذات کا انتظار ہے، مجھے پاسپورٹ کا انتظار ہے. ارے پاسپورٹ نہیں ملا تو کچھ نہیں ہوگا، ماں چلی گئی تو کہاں سے لاؤ گے؟ یہ خدمت کے دن ہیں. جن کے ماں باپ بوڑھے ہوئے، کر لو خدمت، لے لو دعائیں، جنت کما لو. یہ راضی ہو کر دنیا سے جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. میرے وہ اسلامی بھائی، اگر ماں باپ ناراض ہیں، میں آج مشورہ دیتا ہوں، دیر نہ کرنا، زندگی موت کا بھروسہ نہیں. آج ہی کال کر کے ان کے پاس جا کر، جو بیرون ملک میں، آج ہی کال کریں،
اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، جو یہی رہتے ہیں چلے جائیں، قدموں میں پڑ جائیں اور معافی مانگے، انہیں راضی کر لیں۔ آج میں اور آپ جو کچھ ہے یاد رکھیے گا، اگر دولت ہے، اگر شہرت ہے، اگر عزت ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ ارے وہ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں ہی نہ ہوتے، ان کی برکت سے یہ سب ملا ہے۔ کبھی ماں باپ کو یہ نہ کہنا میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، بہت پیسہ کما لیا ہے، بڑا نام ہو گیا ہے۔ آج جو کچھ ہے یہ ماں باپ کا صدقہ ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے ان بزرگوں کا، اس عمر میں رات کے اس پہر یہ ہمارے منچ پر آئے۔ میں چاہوں گا میرے قریب آئیں، ان کو ہم تحائف پیش کریں گے، انہیں عزت کے ساتھ رخصت کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ کر لو توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔